کل اس کے علاوہ ہم جو بات کر رہے تھے بیکاز تھوڑی سی مس کوٹیشن ہوئی ہے جہیز کے حوالے سے، اور لوگ اس کو منسلک کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور پاک نے جو ہے وہ اپنی لخت جگر کو جہیز دیا تھا. اور میں بھی جب یہ کل میں یہی بات کر رہا تھا، جب میں پڑھ رہا تھا یہاں سے جانے کے بعد بھی، تو پھر وہی ہوا کہ وہی چیزیں سامنے آئے جا رہی ہیں. تو یہ فضل بھائی، میں انیب بھائی آپ سے دونوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں. انیب بھائی سے میں ابھی بریک میں کہہ رہا تھا تو غلط العام نہیں کہتے، غلط العوام ہے یہ. تو اس کا تھوڑا سا اگر اس پہ تھوڑی سی انیب بھائی آپ سے شروع بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ بچی کی شادی کے موقع پر ہم جو جہیز بناتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یعنی شرعی نقطہ نظر سے یہ جہیز اسلامی شادی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی شادی کے اندر یا نکاح ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ولیمہ ہوتا ہے. تو ایجاب اور قبول اور اس کے بعد ولیمہ یہ شرعی شادی ہے. اور وہ بڑی تفصیل سے شہیدی صاحب نے بھی انہوں نے بیان کر دیا کہ حضرت علی سے جی. اب یہ جو جہیز کے حوالے سے بنیادی طور پر آپ نے مجھے یہ کہا کہ جی رات کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جہیز نہیں ہے، جبکہ ہم جو ہے نا نیٹ پہ دیکھتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے کہ سیدہ زہرا پاک کا جہیز یہ اس کو تعبیر لفظ جہیز سے کیا گیا ہے کیونکہ وہ شادی کے موقع پر دیا گیا، اور یہ لفظ غلط العوام ہو چکا ہے، یعنی عوام میں غلط طور پر رائج ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدہ پاک کا جہیز ہوا ہے. بنیادی طور پر جہازہ یجہز و تجہیز کا مطلب ہوتا ہے ساز و سامان تیار کرنا. تو جیسے ہم نے سویرے بات کی ہے کہ حضرت مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے ساری زندگی، یعنی آپ 1 سال اور بعض روایت میں آتے ہیں اس سے بھی کم عمر میں حضور کی کفالت میں آئے، پھر ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے. اب ان کا الگ سے گھر بسانا تھا، تو اب ان کے ہی اللہ کے نبی نے ان سے زرع بیچ کر ان سے رقم منگوائی، اسی میں سے کچھ چیزیں خرید کر آپ نے اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے الگ سے جو گزرانے زندگی کے لیے سامان کی ضرورت تھی وہ آپ نے عطا فرما دیا. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو لفظ اگر کہیں لکھا ہوا بھی ہے تو یہ غلط ہے، یعنی اس کا یہ کانسیپٹ ہی اسلام میں نہیں ہے. جو باقی چیزیں تھیں مفتی صاحب، وہ بھی آپ کے جو صحابہ کرام تھے غالباً ان سے آپ نے اس میں کچھ مدد لی تھی یا کچھ، وہی جو ہم سسٹم کی ایک بات کر رہے تھے پوری اس میں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ شادی کے 3 نقطے ہٹا دیے جائیں تو وہ سادی ہو جاتی ہے. شادی کو آسان کیا جائے، سستا کیا جائے، عام کیا جائے. زنا اور شادی میں فرق یہ ہے کہ زنا چھپ کر ہوتا ہے اور نکاح اعلن النکاح اس کا اعلان کیا جاتا ہے. ہم نے رسومات اور خرافات کی وجہ سے جب شادی کو مشکل بنایا تو لوگ گناہ کی طرف چل پڑے. مہر میں سب سے بنیادی چیز اور اسی طرح جو جہیز میں ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. مہر میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کی خاندانی حیثیت کیا ہے اور مرد کی مالی حیثیت کیا ہے. اگر مرد فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے تو زیادہ مہر بھی رکھا جا سکتا ہے. عورت کا خاندان بڑا ہے تو اس کے خاندان اور حسب نسب کے اعتبار سے مہر کو بڑھا کر دیا جا سکتا ہے. جہیز میں بھی جیسے قریشی صاحب نے کہا کہ یہ عربی کا لفظ، اس کا مطلب سامان تیار کرنا. عام طور پر یہ مجاہد کے لیے ہے، من جہز غازیا فی سبیل اللہ. تو چونکہ اپنی بیٹی کو بھی رخصت کرتے وقت آدمی چاہتا ہے کہ اس کو پروٹوکول میں اور ساز و سامان سے لیس کر کے بھیجوں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اسی لیے اس ممکنہ سامان کو جمع کر کے جو دیا جائے لوگوں نے اس کو جہیز کہہ دیا. تو یہ جہیز جو ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں لازم ہے، ضروری ہے، قرض لے کر دیا جائے، یہ بالکل غلط بات ہے. اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق اس کو بہترین تعلیم دے دینا یہ سب سے بڑا اس کے ساتھ احسان ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.